عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب وہ عورت اس بچے کی ماں بن گئی، رضائی ماں بن گئی، اس عورت کی جتنے بچے ہیں نا وہ اس کے سب رضائی بہن بھائی بن گئے۔ بچہ کتنی عمر میں دودھ پیے تو حرمت رضاعت ثابت عورت جو پہلے سے شادی شدہ تھی، اب تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، نسلی بیٹی اس لیے سگا جو بیٹا ہوتا ہے، ساس اور سسر دونوں کو تو قرآن نے ماں باپ کا درجہ دیا۔ سسر جو باپ کی جگہ ہے، جس سے نکاح حرام ہے، تو اس کی خدمت کرنے میں کیا حرج ہے کہ آج کل خواتین کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا جو عرب میں ایک غلط رسم تھی کہ سوتیلا بیٹا باپ فوت ہوتا تو اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جو عرب میں یہ رسم تھی اس کو ختم فرما دیا اسلام نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جو کسی بھی مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، وہ تین قسم کی عورتیں ہیں، نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں یا رضاعت کی وجہ سے، یعنی کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس دودھ پینے کی وجہ سے عورتیں، کچھ رشتہ دار عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، یا سسرالی رشتے کی وجہ سے۔ تو یہ تین رشتے ہیں جن کی وجہ سے عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ ان تینوں رشتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ سب سے پہلے نسبی رشتوں کا ذکر فرمایا، جو کسی بھی مرد پر نسب کی وجہ سے عورت حرام ہو جاتی ہے، تو ان میں سب سے پہلا جس کا ذکر ہوا وہ ماں ہے۔ کوئی بھی بیٹا اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، باپ بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ وَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، پھوپھی باپ کی بہن ہوتی ہے اور خالہ ماں کی بہن ہوتی ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھتیجیاں بھائی کی بیٹیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بانجیاں بہن کی بیٹیاں، وَأُمَّهَاتُكُمْ، یہ سارے رشتے جو ہیں نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، یہ 7 قسم کی عورتیں جو نسب کی وجہ سے مرد پر حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی بھی ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اور پھر ان کے اصول و فروع سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اصول و فروع سے مراد ماں ہے تو ماں کی ماں، اس کی ماں، نانی پڑنانی، اسی طرح باپ کی ماں دادی ہوگی، دادی کی ماں، اس طرح اوپر تک، تو یہ اصول کہلاتے ہیں۔ پیچھے کی طرف چلے جائیں نا آباء و اجداد کی طرف، وہ اصول کہلاتے ہیں۔ آگے اولاد کی طرف نیچے چلتے چلیں تو وہ فروع کہلاتے ہیں۔ تو یہ خواتین جو ہیں نا، ان کی اصول و فروع بھی حرام، مطلب بیٹی حرام ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی، جہاں تک بھی جا سکے۔ اسی طرح اگر بہن حرام ہے تو بہن کی بیٹی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی حرام ہے۔ تو یہ نیچے تک جتنے بھی فروع ہوں گے سارے کے سارے حرام ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پھوپھی اور خالہ، ان میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف اصول و فروع میں ہے کہ ماں اور بیٹی، ان میں اصول و فروع کا رعاز ہے۔ باقی خالہ کی بیٹی حرام نہیں ہوتی، پھوپھی کی بیٹی حرام نہیں ہوتی۔ پھوپھی حرام ہے لیکن پھوپھی کی بیٹی حرام نہیں ہے، خالہ حرام ہے لیکن خالہ کی بیٹی حرام نہیں ہے۔ اصول و فروع میں یہ بھتیجی ہے، بانجی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ان میں اصول و فروع میں سب حرام ہوتی ہیں۔ یہ ہوگی نسب کی وجہ سے حرام۔ پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یہ رضائی ماں، رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ رضائی ماں، جس عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب وہ عورت اس بچے کی ماں بن گئی، رضائی ماں بن گئی، اس عورت کی جتنے بچے ہیں نا وہ اس کے سب رضائی بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کا جو شوہر ہے نا وہ اس بچے کا سوتیلا باپ، رضائی باپ بن گیا۔ اب اس باپ کی بہن جو ہے اس کی پھوپھی ہے، اس کی بیٹیاں اس کی رضائی بہنیں ہیں۔ تو جس طرح نسب سے رشتہ حرام ہوتا ہے، حدیث شریف میں مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے اسی طرح رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، رضائی
رشتوں کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کیا وہ ماں جو دودھ پلاتی ہے، وہ بھی ماں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ جس بچے نے دودھ پیا ہے اس بچے پر حرام ہے، اس کے بہن بھائی حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا نا، تو اس کے 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ اب یہ بچہ جس نے دوسری عورت کا دودھ پیا نا، اس کے جو بہن بھائی ہیں نا، ان کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کا کوئی بھائی اس کی رضائی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، چونکہ وہ اس کے رضائی بہن بھائی نہیں ہے، صرف اس لڑکے کے رضائی بہن بھائی۔ یعنی یہ رشتہ ادھر ثابت نہیں ہوگا، ادھر ثابت ہوگا جدھر بچے نے دودھ پیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بچے کے تو وہ رضائی بہن بھائی ہیں، تو یہ تو اس کا سگا بھائی ہے، تو یہ اپنے بھائی کے رضائی بہن بھائی سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ تو وہ رضائی بہن بھائی اس کے نہیں ہے۔ اچھا، یہ حرمت ثابت کب ہوگی کہ دودھ پینے کی وجہ سے بچے پر وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں اور رشتے حرام ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چاہے وہ تھوڑا سا بھی دودھ پیے، 1 گھونٹ ہی دودھ پیے، اس سے یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کم از کم 5 دفعہ وہ ایسا کرے یا 5 گھونٹ دودھ پیے گا تو یہ رشتہ حرمت کا ثابت ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا 1 دفعہ 1 قطرہ بھی پی لیا اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ جو نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اتنا دودھ پیے تو اتنی دفعہ پیے تو اتنے گھونٹ پیے، مطلقاً فرمایا تو بس 1 دفعہ بھی دودھ پیا، تھوڑا سا پیا، 1 گھونٹ بھی پیا تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ کتنی عمر کی مدت میں ثابت ہوگی۔ بچہ کتنی عمر میں دودھ پیے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2.5 سال تک کوئی بچہ اگر 2.5 سال کے اندر دودھ پیتا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سال کے اندر، 2 سال کے بعد بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو حرمت رضاعت ان کے ہاں ثابت نہیں ہوگی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 2.5 سال تک بچہ اگر کسی کا دودھ پیتا ہے، بچے کی عمر ابھی 2.5 سال سے کم ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ 2.5 سال یا 2.5 سال سے اوپر ہوگا تو اس سے بچہ اگر کسی کا دودھ پیتا بھی ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، ساس، رضائی بہن بھی حرام ہے اور ساس بھی حرام ہے۔ بیوی کی ماں تو نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ لڑکی کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہوا، اس کی ماں اس پر حرام ہوگی، اب یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں، سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری بیویوں سے۔ بیویوں کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ یہ کیا ہوگا کہ جب بیوی کی بیٹی ہے تو اپنی بھی بیٹی ہوگی؟ نہیں، یہ دوسرا رشتہ بیان ہو رہا ہے۔ ایسی عورت جو پہلے سے شادی شدہ تھی، اب وہ بیوہ ہو گئی ہے یا اس کو طلاق ہو گیا اور اس کی بیٹیاں ہیں، اب کوئی شخص اس سے نکاح کرتا ہے، وہ رخصتی کر کے اس کو گھر لے آتا ہے، اس کے پاس رات گزارتا ہے، تو اب اس کی بیٹیاں اس مرد پر حرام ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ جو تمہاری گود میں ہو تمہاری بیوی کی بیٹیاں، یعنی سوتیلی بیٹیاں، وہ بھی حرام ہیں۔ اور رب نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری وہ بیویاں جن سے تم نے ازدواجی تعلق قائم کر دیا ہے، ان کی بیٹیاں حرام ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ محض جس عورت سے صرف نکاح ہوا ہے اس کی بیٹی حرام نہیں ہوتی۔ نکاح ہوا، مثال کے طور پر کسی شخص نے اس بیوہ سے نکاح کیا لیکن بعد میں اس نے کہا کہ نہیں یہ تو اچھی خاصی ایجڈ ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کیوں نہ کروں، اس نے اس کو طلاق دی، بیٹی سے نکاح کر لیا، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قید لگائی ہے کہ ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیا ہو، لیکن ازدواجی تعلق تو قائم ہوا نہیں، اس لیے اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ساس کا تعلق ہے نا، تو ساس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ساس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس خاتون سے نکاح کر دیا نا، اب وہ رخصت ہو کے گھر آئی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہوا یا نہیں، اس لڑکی کی ماں حرام ہوگی، وہ ساس جو ہے نا وہ حرام ہوگی۔ ماں کے متعلق حکم یہ ہے کہ نکاح ہوتے ہی ماں حرام ہو جاتی ہے، لیکن
بیٹی کے متعلق حکم یہ ہے کہ نکاح ہوتے ہی بیٹی حرام نہیں ہوتی. اگر کسی عورت کو نکاح ہوتے ہی طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کسی عورت سے نکاح کر لیا، اب اس کو طلاق دے دی، اب اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی ساس ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے جی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں. سبحان اللہ، رب نے فرما دیا نا کہ اگر تم نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی بیٹیاں ہیں، اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس کو طلاق دے دی، تو فرمایا پھر اس کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، نکاح کر سکتے ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں، نسلی بیٹی اس لیے سگا جو بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی. یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جو بیٹا ہوتا ہے نا، منہ بولا بیٹا، وہ اس سے نکل گیا. یعنی سگے بیٹے کی بیوی جو بہو کہلاتی ہے وہ تو مرد پر حرام ہوتی ہے. تو ساس اور سسر دونوں کو تو قرآن نے ماں باپ کا درجہ دیا ہے. ساس اور سسر کو قرآن ماں باپ کا درجہ دے رہا ہے. دیکھیں اگر بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہو رہا ہے مرد پہ، سسر پہ، تو وہ باپ کی جگہ ہوا نا، تبھی تو حرام کیا نا قرآن نے. سبحان اللہ. تو جو باپ کی جگہ ہے اس کی خدمت کرنے میں کیا حرج ہے جی؟ سسر جو باپ کی جگہ ہے، جس سے نکاح حرام ہے، تو اس کی خدمت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہ آج کل خواتین کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت میرے ذمہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر لازم فرض نہیں ہے تو اسلام میں تو فرض اور واجب کے علاوہ سنت اور مستحبات بھی تو ہیں. شوہر بھی تو ایسے کام کرتا ہے جو اس پر لازم واجب نہیں ہوتے، لیکن وہ بیوی کے حقوق میں سے سنت اور مستحبات بھی تو ادا کرتا ہے. تو جب شوہر کر رہے تو بیوی کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا، یہی خواتین جو اپنے ساس سسر کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہی اپنی اپنی بھابھی پہ جو ہے نا وہ غصہ جھاڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. عربی کا مقولہ ہے کما تدین تدان، اور اردو میں کہا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارے ماں باپ کی خدمت تمہاری بھابھی خود ہی کرے گی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان، جو مسلمان اپنے بزرگ مسلمانوں کی عزت کرتا ہے نا، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں کوئی ایسا پیدا فرما دے گا جو اس کی خدمت کرے گا. سبحان اللہ. بدلہ ہے نا، بدلہ دنیا میں رب دیتا ہے. اگر چاہتی ہو کہ بھابھی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے تو آپ بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کریں. یہاں ساس کو مرد کے لیے ماں کا درجہ دیا کہ اس سے نکاح حرام ہے، اور سسر کو باپ کا درجہ دیا کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے. پتہ چلا ساس سسر مرد کے ہوں وہ بھی باپ کی جگہ ہے، ماں باپ کی جگہ، اور ساس سسر عورت کے ہوں وہ بھی ماں باپ کی جگہ ہے. تو ان کے ساتھ سلوک ماں باپ والا ہونا چاہیے نا، غیروں والا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ خاص کر خواتین کی یہ عادت ہے، وہ یہ تو چاہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کی عزت ہو، ان کی خدمت ہو، میرا شوہر میرے بہن بھائیوں کا، میرے ماں باپ کا خیال رکھے، لیکن خود خیال رکھنے کو تیار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جی ہمیں حسد، کینہ، بغض، نفرت ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اچھے کام کرنے نہیں دیتی. اب ساس سسر کی خدمت کرنے سے کوئی گناہ تھوڑی ہوتا. اللہ کے نیک بندو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے؟ پہلی دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے ان کی شادی کے بعد، تو اس بہو نے صرف پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا پوچھا، تو پوچھا کہاں گئے ہیں، کہنے لگی شکار کرنے گئے. پوچھا گزر اوقات کیسی ہوتی ہے، کہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے جی، بہت تنگ ہے جی، بہت پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کوئی خدمت کروں، آپ بیٹھے ہیں، پانی پلاؤں، دور سے آئے ہیں، آپ کون سے رشتہ کیا ہے اسماعیل علیہ السلام سے، نہیں کچھ بھی نہیں پوچھا. صرف آپ نے شکوے شکایتیں کہ جی بڑا مشکل سے وقت گزرتا ہے، شکار کرنے گئے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے، گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو پائی. سبحان اللہ. پوچھا گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، بزرگ ایک تھا.
تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور جاتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ اسماعیل سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو اسی وقت طلاق دے دی۔ فرمایا وہ میرے والد صاحب تھے، اور گھر کی چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ طلاق دے دی، دوسری شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر آئے۔ اب جب دوبارہ آئے تو دوسری بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام کی۔ آ کر وہاں پہنچے تو اس بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ وہ بڑی نیک سیرت خاتون تھی۔ اس نے کہا جی شکار کرنے گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے جی بہت اچھی گزر اوقات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی گزر اوقات ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ دور سے آئے ہیں، نیچے اترے کچھ میں آپ کے کھانے پینے کا اہتمام کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ گھوڑے سے اتروں گا نہیں، سواری سے نیچے نہیں اتروں گا۔ فرمایا نہیں، مجھے واپس جانا، میں اتر نہیں سکتا۔ اس خاتون نے کہا اچھا آپ ٹھہریں، دور سے سفر کر کے آئے، تھکے ہوئے، آپ سر نیچے کریں، میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک پتھر لے کر آئی، نیچے رکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر ٹیک لگا کر سر اس طرف جھکایا۔ اس خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر بھی دھویا، پاؤں بھی دھوئے۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو جاتے ہوئے فرمایا کہ اسماعیل آئے تو اس سے کہنا گھر کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ سبحان اللہ۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو باپ کی خوشبو پائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی قمیض کئی سو میل کے فاصلے سے سونگھ سکتے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی گھر سے خوشبو آ سکتی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو بیوی نے جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ بیوی نے عرض کی جی ہاں، اس طرح کے وہ بزرگ آئے تھے۔ تو جاتے ہوئے یہ نصیحت کر گئے کہ اسماعیل سے کہنا گھر کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے اپنا رشتہ ازدواج قائم رکھوں۔ سبحان اللہ، تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھوں۔ سسر کی خدمت کرنے سے پاؤں پہ ہاتھوں میں چھالے نہیں پڑ جاتے، 2 روٹیاں پکا کے دینے سے پاؤں نہیں دکھ جاتے، 2 قدم چلنے سے کہ آٹا گوندنا ہے یا کچھ کرنا ہے، اس سے انسان کی صرف آخرت ہی بنتی ہے۔ لیکن یہ آخرت تو وہ خاتون بنائے گی نا جس کی گھر سے تربیت ہوئی ہوگی کہ تم نے نیکیاں کر کے آخرت کمانی ہے۔ لیکن جس کی تربیت گھر سے یہ ہو کہ شوہر کو لے کے الگ ہو جانا ہے، باقی کسی کو پوچھنا ہی نہیں ہے، تو اس نے تو آ کے گھر میں بھونچال ہی مچانا ہے نا۔ اصل میں یہ خواتین جو گھروں میں آتی ہیں نا، وہ اپنی تربیت اور اپنی نسل بتاتی ہیں کہ ہماری نسل کیسی ہے اور ہماری تربیت کیسی ہے۔ تو اچھی اور نسلی خاندان کی تربیت یافتہ عورت اپنے ساس سسر سے اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے ویسا سلوک کرتی ہے جیسی تربیت اس کی اچھی ہوئی ہوتی ہے، اور بری تربیت ہو تو پھر اس کا سلوک طور طریقہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ کل پرسوں بھی ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا کہ فاحشہ عورت، اس سے خلا لے کے اس سے جان چھڑاؤ، مہر اس سے واپس لو، اس سے جان چھڑاؤ۔ اور فاحشہ عورت کا مطلب علماء کرام نے مفسرین نے کیا بیان کیا تھا؟ وہ عورت جو شوہر کے رشتہ داروں کو ایذا دیتی ہو، شوہر کے بہن بھائی، کون رشتہ دار؟ اس کے گھر میں جو موجود ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، فرمایا ان کو ایذا دیتی ہو، تکلیف دیتی ہو، یہ فاحشہ عورت ہے۔ ایسی عورتوں سے تو جان ہی چھڑانی چاہیے، شروع میں ہی جان چھڑا لے بندہ۔ جس کا اخلاق نہیں ہے، جس کی سیرت نہیں ہے، اس عورت کو گھر میں رکھ کے کیا کرنا؟ آگے سے اللہ تعالیٰ اگر اولاد عطا فرمائی تو جیسی ماں ہے ویسی اولاد ہوگی۔ اس لیے اچھی عورت ہو، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صورت مت دیکھو، سیرت دیکھو، دولت مت دیکھو، دین دیکھو، تاکہ اس عورت سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو وہ اولاد بھی نیک سیرت اولاد ہو۔ ضمناً یہ باتیں نہیں ہمارے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں، جہاں جہاں کہیں سے ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو بہو ہے، فرمایا تم پر حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ یہ سسر جو ہے نا، بیٹے کا جو شوہر کا جو باپ ہے، یہ باپ کی طرح ہے، اس پر اس کی بیوی، بیٹے کی بیوی کو حرام کر دیا، لہذا سسر کو بھی چاہیے کہ باپ بن کر رہے، دشمن بن کر نہ رہے۔ دوسری طرف بھی ہم دوسرا پہلو بھی دیکھیں نا جی، ہم نے تو ایک ہی پہلو کا ذکر کیا، دوسرا ذکر ہی نہیں کیا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین بیچاری اچھے کردار کی مالک ہوتی ہیں، شریف ہوتی ہیں، لیکن ساس سسر اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو ایسے تو ساس سسر کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔
بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ساس سسر کی وجہ سے ہی وہ خاتون بگڑ جاتی ہے، ایک عرصے تک تو وہ برداشت کرتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ بھائی معاملہ سدھرتا ہی نہیں ہے، کوئی سنبھلنے والی بات ہے ہی نہیں، تو پھر وہ بھی ظاہر ہے انسان ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ تنگ ہوتا ہے تو اٹھ کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح بہو پر حکم ہے کہ اپنے ساس سسر اور شوہر کے گھر والوں سے نیک سلوک سے پیش آئے، ویسے ہی شوہر کے گھر والوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ آنے والی بیٹی اور بہو کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آئے۔ حق حقوق دونوں طرف اسلام نے رکھے ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے جو اسلام نے اس پر مقرر فرمائی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور وہ بہنیں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا۔ جس طرح یہ ماں بہن بیٹی سے نکاح حرام ہے، خالہ پھوپھی سے بھتیجی بانجی سے حرام ہے، ساس سے حرام ہے، اسی طرح رب نے فرمایا کہ بیوی کی جو بہن ہے نا، جب تک بیوی نکاح میں موجود ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو بیوی کو طلاق ہو گئی یا بیوی مر گئی تو اب بیوی کی بہن، جسے عرف عام میں سالی کہا جاتا ہے، اب یہ شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک بیوی نکاح میں موجود ہے تو سالی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دو بہنوں کو اکٹھا ایک ہی نکاح میں ایک مرد نہیں لا سکتا۔ رب نے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو ہو گزرا، یعنی اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دو دو بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے، تو رب نے فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے جو ہوئے اس پہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے ان اصول و قوانین کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان اصول کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔